بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے اس ظاہری دنیا سے پردہ کرنے کے بعد تم میرا جبہ لے کر میرے دوست اویس کرنی کے پاس جانا، اور اویس کرنی کی ظاہری حالت اور حلیہ کے بارے میں بھی آپ نے نشانیاں بیان فرما دیں، اور فرمایا کہ جب تم اویس کرنی کے پاس پہنچ جاؤ تو میرے اویس کرنی کو میرا سلام کہنا، اور اس کے بعد یہ جبہ مبارک اویس کرنی کو پیش کرنا اور اسے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے، کیونکہ اویس کرنی کی دعا میری امت کے حق میں مقبول ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دنیا سے وصال پانے کے بعد آپ کی وصیت مبارکہ پر عمل فرمانے کے لیے حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ دونوں قرن کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب یہ دونوں اصحاب کرام ملک یمن کے گاؤں قرن میں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی اویس نامی شخص رہتا ہے، اور ساتھ ہی وہ علامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی ان کے متعلق ذکر کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ جس نام کا ذکر کر رہے ہیں ایسا تو یہاں کوئی شخص نہیں رہتا، البتہ جو علامات آپ لوگوں نے بیان کی ہیں یہ علامات ایک شخص میں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ تو دیوانہ سا شخص ہے، تمام لوگ اسے تنگ کرتے ہیں اور اس کے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ چلو یہ بتاؤ وہ شخص ملے گا کہاں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ وادی ارنا میں شتر بانی کرتا ہے۔ لوگوں کے اس جواب پر دونوں اصحاب حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہاں سے وادی ارنا کا سفر اختیار کیا۔ جب حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارنا میں پہنچے تو وہاں بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ حضرت اویس کرنی ایک ٹیلے پر نماز ادا کر رہے تھے اور آپ کے اونٹ وادی میں چر رہے تھے۔ وادی میں موجود بیڑیے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹوں کے ریوڑ کی حفاظت فرما رہے تھے۔ جب حضرت اویس کرنی نے نماز سے فراغت پائی اور سجدہ سے سر اٹھایا تو دونوں صحابہ کرام حضرت اویس کرنی کی طرف بڑھے اور پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پیش کیا، اور حضرت اویس کرنی نے محبت اور عشق میں سرشار ہو کر سلام کا جواب عنایت فرمایا۔ دونوں صحابہ حضرت اویس کرنی کے سامنے بیٹھ گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا اور پیغام دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت اویس کرنی نے دونوں صحابہ کرام سے عرض کیا، پیارے دوستو، دعا کرنا تو آپ کا حق ہے، آپ دونوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے۔ آپ کے جواب میں دونوں صحابہ نے فرمایا کہ ہم تو دعا کرتے رہتے ہیں، اس وقت آپ اپنے پیارے آقا کریم کی وصیت اور حکم کے مطابق دعا فرمائیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ بات سن کر ایک مرتبہ پھر آقا کریم کی یاد تازہ ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت اویس کرنی نے صحابہ اکرام سے خرقہ مبارک لیا اور ایک جانب ذرا دور چلے گئے، پھر خرقہ مبارک اپنے سامنے رکھ کر سجدے میں سر رکھ دیا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ، تیرے محبوب نے مجھے یہ خرقہ پہننے کے بعد دعا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن میں اس وقت تک یہ خرقہ نہ پہنوں گا کہ جب تک تو ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش نہ دے۔ دونوں صحابہ کھڑے اس دلکش منظر کو دیکھ رہے تھے اور حضرت اویس کرنی کافی دیر سے سجدے میں سر رکھے اپنے رب کریم کی بارگاہ سے امت محمدیہ کی بخشش کے طلب
فرما رہے تھے۔ جب کافی دیر تک حضرت اویس کرنی اسی حالت میں سربسجود رہے اور ذرا سی بھی حرکت نہ فرمائی تو دونوں صحابہ پریشان ہو گئے اور گمان کرنے لگے کہ شاید اویس کرنی کا وصال ہو گیا ہے۔ حالانکہ اویس کرنی ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے، اور حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ دونوں پریشانی کے عالم میں حضرت اویس کرنی کے پاس تشریف لے گئے۔ دونوں صحابہ کے قدموں کی آہٹ سن کر اویس کرنی نے سجدہ سے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ اگر آپ لوگ اس طرف تشریف نہ لاتے تو میں سجدہ سے اپنا سر اس وقت تک نہ اٹھاتا جب تک کہ مجھے ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کی خوشخبری نہ سنا دی گئی ہوتی۔ دونوں صحابہ اکرام محو حیرت اویس کرنی کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب بھی میرے پروردگار نے بنی ربیہ اور بنی مظہر کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہگاروں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اس خوشخبری کے سننے پر حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ دونوں نے خوشی میں بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور نہایت خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شان مرتبہ میں دیکھا تو آپ کے قلب مبارک پر رقت طاری ہو گئی اور آپ حضرت اویس کرنی کے مقام پر رشک فرمانے لگے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے حضرت اویس کرنی سے درخواست کی کہ آپ برائے مہربانی کچھ دیر مزید اس جگہ پر قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ آپ کے اس ارشاد پر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، میرا اور آپ کا کوئی معاہدہ نہیں طے ہوا اور نہ ہی آج کے بعد اویس کرنی آپ کو اس دنیا میں ملے گا اور نہ ہی میں آپ کو دیکھ سکوں گا۔ اے عمر، میں نفقہ و لباس کے لیے کیا کروں گا؟ دیکھو میرا بدن اس کمبل سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ مبارک زیب تن کر لیا۔ پھر حضرت اویس کرنی نے اپنے پاس سے 2 درم نکالے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھاتے ہوئے فرمانے لگے کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے۔ اے امیر المومنین، اگر اس بات کی ضمانت دیں کہ ان کے خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر یقیناً آپ کا جو دل چاہے عنایت فرما دیں، وگرنہ میرے لیے تو یہ 2 درم بہت کافی ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آئے اور حضرت عمر فاروق کو روتے ہوئے دیکھ کر کافی دیر کی خاموشی کے بعد حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، میرے اور آپ کے آگے ایک سخت گھاٹی ہے، اس سے کوئی شخص نہیں گزر سکتا، لیکن وہ شخص اس سے گزر سکتا ہے جس کا پیٹ ہمیشہ بھوکا رہے، جس کا بدن سوکھ کر کانٹا اور لاگر ہو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب پر بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی حضرت اویس کرنی کی قسمت اور ولایت پر رشک کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کی ولایت میری خلافت سے بہتر اور افضل ہے۔ اس تمام واقعہ میں جو بات قابل غور ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اویس کرنی کو یہ تمام مقام اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ یہی وجہ تھی کہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولایت پر رشک کیا کرتے تھے۔